علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ امید ہے آپ کی یہ عید بہت بابرکت ثابت ہوئی ہوگی آپ کے لیے، اور اس عید کو اپنوں کے ساتھ بہت انجوائے کریں۔ آج بھی میں آپ کو ایک عید اسپیشل کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی ہے طیب اور مناہل کی بے مثال محبت کی کہانی کو انجام تک ضرور سنیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ زندگی میں کتنی ہی عیدیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلی عید کی طرح نہیں ہوتی۔ کچھ نہ کچھ کھو جاتا ہے، ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور ہم حالات کے مارے ہوئے لوگ اگلی عید پر اس کمی کو دل میں بسائے مسکراتے ہوئے عید منا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی میرے اور میرے خاندان کے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے وہ آخری عید کبھی نہیں بھولتی کہ جس کے بعد میں مسکرا نہ سکی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا، جہاں لوگ اس مہینے کے اتنے جلدی گزر جانے پر اداس تھے، وہیں مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ عید کے دن قریب آ رہے ہیں۔ جانے کیوں، مگر مجھے بہت شوق تھا چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانے کا۔ شوق ہوتا بھی کیوں نہ، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے علاوہ میرا بڑا بھائی تھا، امی ابو، اور یہاں تک کہ ان تینوں کی ہی میں بہت لاڈلی تھی۔ احمد بھائی سے میں 5 سال چھوٹی تھی، وہ 28 سال کا تھا اور میں 23 سال کی تھی۔ بس اس لیے مجھے بہت پیار ملتا تھا۔ میرا نام مناہل ہے، پیار سے سب مجھے مانی کہتے تھے۔ میں یوں ہی بار بار کہہ رہی تھی کہ عید کب آئے گی، جب احمد بھائی میرے پاس آئے۔ شرم تو نہیں آتی نا مانی؟ ہم سب اتنا اداس ہیں کہ رمضان جلدی گزر رہا ہے، اور تم یوں کہہ رہی ہو کہ کب رمضان گزرے گا اور تم عید مناؤ۔ اللہ معاف کرے، میں نے ایسا بھی نہیں کہا، بس مجھے عید کا انتظار ہے۔ آپ سب سے تھوڑا سا زیادہ ہے، میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر باقاعدہ توبہ کرتے ہوئے کہا۔ اور ایسا کیوں؟ بھائی، آپ جانتے ہیں نا مجھے تیار ہونے کا اور نئے نئے کپڑے لینے کا کتنا شوق ہے۔ کوئی اتنا بھی شوقین نہ ہو۔ ابھی ہم دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ امی ابو کی بحث کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کیا ہوا ہے امی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ تمہارے ابو کی سر پر جانے پھر سے اپنے بہن بھائیوں کی محبت کا بھوت کیسے سوار ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس عید پر تمہارے ددیال جانا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے کلثوم بیگم؟ اتنے سالوں سے ہمارا وہاں آنا جانا بند ہے، اب جب کہ بھائی خود بلا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں؟ ابو نے تھکے ہوئے انداز سے کہا۔ ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے اپنے ددیال جانا بند کر چکے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ دادا اور دادی کے مرنے کے بعد تایا ابو اور چچا نے جائیداد کے بٹوارے میں ابو کو یہ کہہ کر حصہ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ شہر میں رہتے ہیں، ان کا زمینوں پر کوئی حق نہیں، کیونکہ زمینوں کی دیکھ بھال چچا اور تایا کرتے ہیں۔ بس اس بات پر ابا اور ان کے بھائیوں میں اتنی بحث ہوئی کہ ابا نے ہمیشہ کے لیے گاؤں سے تعلق توڑ دیا، اور یہی بات تھی کہ امی کو ابو کے بھائی اور بھابیاں ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں نا، طارق صاحب، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ یوں اچانک بلا رہے ہیں؟ امی کسی صورت نہیں مان رہی تھیں، جبکہ میں اور بھائی بس مجسمہ بنے یہ سب سن رہے تھے۔ امی، ابو ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، اگر تایا ابو ہم سب کو بلا رہے ہیں تو ہمیں جانا چاہیے نا، ہو سکتا ہے وہ شرمندہ ہو۔ میں نے جیسے ہی امی کو سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بھائی نے بھی امی کو کافی سمجھایا، اور بالآخر 1-2 گھنٹے کے بحث کے بعد امی نہ چاہتے ہوئے بھی مان ہی گئی، مگر دل سے وہ بالکل بھی رضامند نہیں تھی۔ جانے کیوں گاؤں کے نام پر مجھے وہ سب پرانے دن یاد آ جاتے تھے جو میں نے بچپن میں وہاں گزارے تھے، اور ان دنوں کے علاوہ ایک اور چہرہ بھی۔ اب تو عید کا انتظار مجھے پہلے سے بھی زیادہ تھا، شاید کہ عید پر میری آنکھیں وہ خوبصورت چہرہ دیکھ سکیں۔ ہم لوگوں نے گاؤں جانے کی تیاری شروع کر دی تھی، کیونکہ ہمیں عید سے پہلے گاؤں جانا تھا۔ میں بھی یوں ہی کپڑے رکھنے میں مصروف تھی
جب احمد بھائی میرے پاس آئے اور گاؤں کی باتیں کرنے لگے. تم جانتی ہو مانی, طیب بھی واپس آ گیا. کپڑے رکھتے میرے ہاتھ جیسے ٹھہر گئے. دل نے بے ساختہ دھڑکن تیز کی. اچھا, عید کرنے آیا ہوگا. طیب دراصل میرے تایا ابو کا بیٹا تھا. احمد بھائی کا ہی ہم عمر تھا, مگر میرے لیے وہ کازن سے بڑھ کر تھا. ایک کشش تھی میرے دل میں اس کے لیے, اور آج تک میں اس احساس کو کسی رشتے کا نام نہیں دے پائی تھی. ہاں, مگر میں نے سنا ہے کہ وہ انگلینڈ سے ہمیشہ کے لیے واپس آ گیا. اس کی شادی ہے شاید. اور بس یہاں میرے ہاتھ سرد پڑنے لگے. شادی, وہ بھی طیب کی؟ میں نے بہت مشکل سے ضبط کیا. تم کچھ شادی کے جوڑے بھی رکھ لینا, میں نے سنا ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد اس کا نکاح ہے. میں نے بس اتنا کہا. ایک دم سے میرا دل بہت دکھی ہو گیا تھا, مگر یہ تو میں بھی جانتی تھی کہ جتنے ہمارے خاندانوں میں اختلافات ہیں, میرا اور اس کا ایک ہونا کوئی معجزہ ہی تھا. خیر, اس کی وجہ سے میں اپنا دن کیوں خراب کروں. دیکھنا, میں بھی اچھے اچھے کپڑے پہن کر اتنی پیاری تیار ہو کر اسے جلاؤں گے. میں نے جیسے دل میں عہد کر لیا, اور پھر ہم لوگ اپنے آبائے گاؤں روانہ ہو گئے. وہاں پہنچ کر جیسے سب نے خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا, مگر میری امی بالکل بھی خوش نہیں تھی, اور یہ ہمارے ساتھ ساتھ سبھی جان چکے تھے. ہمارا استقبال معافی نامے سے ہوا تھا. تایا ابو تو جیسے بار بار ابو سے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہے تھے. میں نے بہت غور سے تایا ابو کو دیکھا, یہاں تک کہ تائی امی بھی یوں ہی لگ رہا تھا جیسے ان کو کسی بات کا بہت بڑا دھچکا لگا. ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے. بڑے صاحب بیٹھے پچھلے قصے چھیڑ رہے تھے. امی کمرے میں جا چکی تھیں, جبکہ میں اپنی دوسری کازنز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے, اور گائے بگائے راہداری کو بھی دیکھ لیتی تھے, اس امید کے ساتھ کہ طیب شاید مجھے نظر آ جائے. کسے ڈھونڈ رہی ہو مانی؟ نمرا نے مجھ سے پوچھا. نمرا میرے چچا کی بیٹی تھی, اور میری وہ کازن تھی جو میرے اس راز سے واقف تھے کہ میں طیب کو پسند کرتی ہوں. وہ میری سہیلیوں جیسے تھے. نہیں, بس یوں ہی میں نے اپنی بے قراری چھپائے. میں سب سمجھتی ہوں. جاؤ جا کر اسے مل لو, وہ اپنے کمرے میں. پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے اچھا تھوڑی لگتا. میں مہمان ہوں, اصولاً تو انہیں آنا چاہیے نا ملنے کے لیے. مانی, اس کی طبیعت پوچھنے کے بہانے ہی چلی جاؤ. نمرا دکھی سا بولے. کیا ہوا ہے ان کو؟ جب جاؤ گی تو خود ہی پوچھ لینا. اتنا کہہ کر نمرا وہاں سے چلے گئے, اور میں اس تشویش میں مبتلا ہو گئی کہ کیا کرنا چاہیے. اور پھر دل کی مانتے میں طیب کا حال پوچھنے چلے گئے. میں نے دھیرے سے دروازہ بجایا. آ جاؤ. اندر سے نکاہت زدہ آواز آئی. میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا, مجھے سامنے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھا طیب نظر آیا. وہ واقعی بہت بیمار لگ رہا تھا. آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے. تصویروں میں میں جس طیب کو دیکھا کرتی تھی, یہ تو اسے برعکس تھا. اتنا کمزور, اتنا بیمار. کیسے ہیں آپ؟ وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک, تو میں نے سوچا کہ میں پوچھ لوں. آؤ مانی, اندر آؤ. وہ مجھے میرے اس نام سے بلا رہا تھا. وہ بھولا نہیں تھا. جانے کیوں ایک عجیب سی خوشی مجھے محسوس ہوئی. اور یہ تم کب سے دروازہ بجا کر آنے لگے؟ تمہیں تو دھڑام سے دروازہ دیوار میں مار کر آنے کی عادت تھی. وہ مسکرایا. اب میں بچی نہیں ہوں, وہ سب تو بچپن کے دن تھے. اچھا آپ بتائیں, آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنے کمزور ہو گئے ہیں؟ بخار وغیرہ؟ میری بات پر طیب نے ایک سرد آہ بھرے اور مسکرایا. ہاں, بس یہ بخار ہے نا, اور یہ میرا کیا ہی بگاڑ لے گا. آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی.
आते ही फिक्रें शुरू। तो मुझे छोड़ो, अपना बताओ कैसी हो, क्या हो रहा है आजकल। और यूं ही हम दोनों हल्की फुल्की बातों में मसरूफ हो गए। कुछ देर बाद जब मैं तैयब के कमरे से बाहर निकली तो सामने से निम्रा आ रहे थे। मिल लिया? मगर उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ ही दिनों में ईद है, फिर उनकी शादी भी तो है। ऐसे रहेगा तो ये सब कैसे होगा? कौन सी शादी? क्या मतलब कौन सी शादी? जाहिर सी बात है तैयब की शादी है ना। मानी, तैयब भाई की शादी नहीं हो रही। लेकिन क्यों? मैंने चौंकते हुए पूछा। लड़कियों और उसके घर वालों ने मना कर दिया। मना कर दिया? वो भी तैयब को? मगर क्यों? मुझे सारी बात बताओ। मुख्तसर ये कि तैयब भाई को कैंसर है, इसलिए वो बाहर से आ गए हैं। जब ये बात लड़की वालों को पता चली तो उन्होंने ये कहकर शादी से इनकार कर दिया कि एक बीमार और मरते हुए आदमी से हम अपनी बेटी की शादी क्यों करें। ये सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे पांव से जमीन खींच ली है। ये तुम क्या कह रही हो? तैयब को कैंसर? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थे। हम में से किसी को यकीन नहीं आ रहा था, यहां तक कि ताई अम्मी और ताया अब्बू तो जैसे टूट चुके हैं। मेरी आंखों से यकदम आंसू बहने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तैयब के पास वक्त कम है? ये सब शायद कोई मजाक है। मैं तो साकित हो चुकी थी। मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन मैं बहुत रोई थी। वो जिसके सामने आने का शिद्दत से इंतजार था, वो आया भी तो किस हाल में। मैं छत से नीचे आ रही थी जब मैंने कमरे से सबकी ऊंची ऊंची आवाजें सुनी। सब लोग ही वहां जमा थे और मेरी अम्मी ऊंचा ऊंचा कुछ बोल रही थी। मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी आप लोगों के बीमार बेटे से नहीं करूंगी। कुलसूम भाभी, तैयब मानी को पसंद करता। उसने तो बहुत पहले ही रिश्ते का कहा था, मगर हमारी अना आगे आ गई थी। और अब जबकि हम जानते हैं हमारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मगर ये हम सब की एक छोटी सी ख्वाहिश समझकर ही मान लें। ताई अम्मी की आंखों में आंसू थे। वाह, ये सही है। मैं जानते बूझते अपनी बेटी पर बेवा की छाप लगवा लूं। भाभी, क्या हो गया है? मेरा तैयब ठीक हो जाएगा। अब के ताई जान हिचकियां ले लेकर रोने लगे। मेरे दिल का हाल बेहाल था। वो तो फिर मां थी। ताई अम्मी, ताया अबू। मेरी आवाज पर सबने मेरी जानिब देखा। मैं तैयब से शादी करने के लिए तैयार हूं। जहां ताई अम्मी और ताया अबू ने खुशी से मुझे देखा, वहीं अम्मी काठदार नजरों से देखती हुई मुझे बातें सुनाने लगी। तुम पागल हो? एक मरते हुए आदमी से शादी करना चाहती हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अम्मी, वो ठीक हो जाएगा। आपको क्या हो गया है? मुझे पूरा यकीन है। और अब्बू, आप दोनों मजीद अब मुझसे इस बारे में बहस नहीं करेंगे। ताया अब्बू, मैं चाहती हूं मेरा और तैयब का निकाह कल ही रखा जाए। इतना कहते मैं अम्मी को शदीद गुस्से में बोलता हुआ छोड़ कर आ गई। मैं नहीं जानती कि फैसला मैंने क्यों किया, मगर शायद मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थे। छत पर खड़ी मैं मुसलसल अपने फैसले पर नजरसानी कर रही थी जब मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं बेसाख्ता मुड़ी तो वो तैयब था। वो दीवार का सहारा लेते ऊपर आया था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और सहारा देना चाहा, जब उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। इतनी हिम्मत अभी बाकी है मुझ में। मैंने बस सर हिला दिया। मानी जी, तुमने क्यों मुझसे शादी करने के लिए हाँ की? आप भी तो मुझसे शादी करना चाहते थे। तब की बात और थी, तब मैं ठीक था। अब भी आप ठीक हैं? क्या हुआ है आपको? मेरे सामने ज्यादा बीमार बनने का ड्रामा ना करें। मैं जैसे उससे ज्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। बीमारी में लोग साथ छोड़ देते हैं,
تم کیوں مجھے تھام رہی ہو؟ وہ اداسی سے بولا۔ تاکہ آپ میری عید کی تصویریں پیاری پیاری لے سکیں۔ آپ لیں گے نا؟ میں نے جیسے ایک امید سے پوچھا۔ اگر میں تب تک زندہ ہی نہ رہا پھر؟ طیب کی بات پر میں نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے طیب۔ اس سے زیادہ میں نے پھر سے خود کو تسلی دی۔ اچھا، باقی باتیں چھوڑیں، بے شک کل ہمارا نکاح ہے، مگر میں منہ دکھائے آپ سے ضرور لوں گی۔ اور ہاں، میں نے ابھی تک عید کے جوڑے بھی نہیں خریدے۔ آپ میری مدد کریں گے مانی؟ سوچ لو، کیوں اپنی جوانی ضائع کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں کوئی اچھا صحت مند انسان مل سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان میرے لیے طیب نہیں ہو سکتا۔ اب اگر مزید کچھ کہا تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میری بات پر طیب خاموش ہو گیا، اور پھر ہمارے نکاح کا وقت بھی آ گیا تھا۔ بس کچھ ہی دیر بعد میرا نکاح ہونے والا تھا جب احمد بھائی میرے پاس آئے۔ مانی، ایک بار پھر سوچ لو، طیب کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی، وہ تو ہماری زندگیوں کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ وقت میرے سر پر ہاتھ رکھنے کا ہے۔ مجھے مستقبل سے خوف دلانے کا نہیں ہے۔ میری بات پر احمد بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میری بہن۔ اور پھر بالآخر میرا نکاح طیب سے پڑھوا دیا گیا۔ میرے نکاح میں امی نے شرکت نہیں کی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مان جائیں گی۔ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ مجھے جیسے یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ میں بس اس گاؤں عید کے لیے آئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہیں کی ہو کر رہ جاؤں گی۔ کمرے میں بیٹھی میں طیب کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا، میرے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے بہت محبت سے میرے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو یہ وقت اور حسین ہوتا، مگر میرے پاس تو اتنی بھی مہلت نہیں کہ تمہیں جی بھر کر دیکھ سکوں۔ بے ساختہ میں نے اپنی انگلی طیب کے ہونٹوں پر رکھ لی کہ اسے اب بس خاموش ہو جانا چاہیے، ایسی باتیں نہ کرے، مت کریں آج ایسی کوئی بات، سمجھیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ ٹھیک ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں طیب۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، آج سے تم جو کہو گی بس وہی کروں گا۔ میری منہ دکھائے، میں بہت حق سے بولی جب طیب نے میرے ہاتھ میں ایک فائل تھمائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر کے اور چند زمینوں کے کاغذات ہیں جو اب تمہارے نام ہیں۔ مگر طیب، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ مانی، میں نے تمہاری بات مان لی ہے نا، تم بھی میری بات کی لاج رکھ لو، یہ تمہارے لیے ہے، اب کوئی سوال مت کرنا۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ وہ رات کو سویا ہوا تھا جب اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ میں جیسے فوراً سے نیند سے جاگی۔ طیب، کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی ڈالا اور اس کے منہ کے ساتھ لگا لیا۔ ایک ہاتھ سے میں اس کی کمر سہلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی کھانسی رکی تو اسے سانس آیا۔ میں نے تمہیں جگا دیا نا؟ اس کی نظروں میں شرمندگی تھی۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی۔ اتنا کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا اور میں رونے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ مانی، میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ طیب نے بے اختیار مجھے سینے سے لگا لیا۔ آپ تکلیف سے سو نہیں پا رہے اور میں کیسے سکون سے سو سکتی ہوں؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ میری بات پر طیب نے مسکراتے ہوئے میرے سر پر بوسہ دیا۔ جو پہلے تکلیف تھی نا، وہ تمہارے آنے سے اب ختم ہو گئی ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی راحت یہ ہے کہ تم میرے پاس ہو، کیونکہ جانتی ہو، من پسند شخص کے ہاتھوں میں شفا ہوتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا،
اور یوں ہی سر اس کے کندھے پر ٹکا کر سو گئے۔ مجھے دنیا جہان کا سکون مل رہا تھا، وہ واقعی میرے لیے میرا سکون بن چکا تھا۔ صبح اٹھ کر ہم دونوں جب نیچے گئے تو سبھی موجود تھے۔ تایا جان اور تائی جان بہت خوش تھے، البتہ میری امی نے ابھی مجھے بلایا تک نہیں تھا۔ مانی، تم نے عید کی تیاریاں کر لی؟ بازار وغیرہ جانا ہوا تو تم چلی جانا، بلکہ تمہیں بازار جانا چاہیے۔ یہاں ہر چاند رات کو سارا بازار سج جاتا ہے، یوں کہہ لو کہ بہت رونق ہوتی ہے، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ تایا ابو کی بات پر میں نے خوشی سے سر ہلایا، کیونکہ مجھے واقعی یہ سب دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی تھی، بازاروں کی رونق بڑھ جایا کرتی تھی، اور گاؤں میں تو اور مزہ آتا تھا۔ تایا جان، میں ضرور جاؤں گی، آپ نہیں جانتے میں نے یہ سب بہت یاد کیا۔ بس بیٹی، ہماری اناؤں نے ہمیں اتنے سال دور رکھا، مگر اب مجھے خوشی ہے کہ اس عید پر ہم سب ساتھ ہیں، اس لیے جو دل چاہے کرنا۔ شام کو ہم سب نے بازار جانا ہے، تم بھی تیار ہو جانا، مل کر چلیں گے۔ اب کی بار نمرا نے کہا، کیونکہ میری سب کازنز گھومنے جا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تو سوچ سوچ کے ابھی سے خوشی ہو رہی ہے۔ میرے مسکراتے چہرے کی طرف طیب نے بہت غور سے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ شام ہو چکی تھی، ہم سب لڑکیاں باہر گھومنے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ میں بھی اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ طیب ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ آرام کر رہا تھا، جب اچانک مجھے کرہانے کی آواز آئی۔ میں نے فکر مندی سے طیب کی طرف دیکھا، اس کی طبیعت پھر سے بگڑ رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی۔ طیب، کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے سہارا دیتے ہوئے اسے کہا۔ اسے بہت تکلیف تھی، بہت زیادہ۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ وہ اس حالت میں بھی میرا ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے دوائی دی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے تاکہ کسی طرح اسے سکون مل سکے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ میں سب بھول چکے تھے کہ مجھے کہیں جانا بھی تھا۔ اتنے میں نمرا اندر آئی۔ کیا ہوا مانی، تم تیار نہیں ہوئے؟ میں اسے کمرے سے باہر لے گئی جہاں سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ آپ لوگ جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ لیکن کیوں؟ نمرا نے حیرت سے پوچھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بس اس لیے۔ سچ کہو کہ اپنے بیمار شوہر کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ ویسے اچھا بدلہ لیا ہے بھابھی اور بھائی نے، اپنا بیمار بیٹا میری بیٹی کے گلے ڈال دیا تاکہ آخری وقت میں اس کی تیمارداری کر سکے۔ امی کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ امی، میری آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ مت کریں امی، وہ میرا شوہر ہے، میری بچپن کی محبت ہے۔ میں نے اس پر ترس کھا کر شادی نہیں کی، اپنی خوشی سے کی ہے، اور آنسوؤں کی وجہ سے میری آواز بیٹھ گئی۔ اور خدا اسے لمبی زندگی دے۔ سب حیرت سے میرے اس انکشاف پر مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں طیب سے محبت کرتی ہوں۔ میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتے، آپ لوگ چلے جائیں۔ میں طیب کے پاس رہوں گی، ہر خوشی سے زیادہ وہ میرے لیے ضروری ہے۔ یہ کچھ دن مجھے اس کے لیے جینے دیں۔ مجھے مت بتائیں کہ وہ بیمار ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر میں روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ جہاں طیب بیٹھا ہوا تھا وہ سب سن چکا تھا۔ مانی، میرے پاس آؤ، اس نے بہت محبت سے بلایا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ کیا یہ سچ ہے؟ سوال پوچھ کر اس نے میری آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ ہاں، آپ مجھے اچھے لگتے تھے بچپن سے ہی، مگر میری ہمت نہیں ہوئی۔ ہمارے خاندان والوں میں شاید اتنے مسئلے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سارے مسئلے، یہ انائیں جیت جائیں گے اور محبت ہار جائے گی۔ بس اس لیے میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اس بار یہاں آنے کی خبر پر میں جیسے پھر سے جی اٹھی تھی اور محبت ایک بار پھر سے جاگ گئی تھی۔
اور اب میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھ، آپ کا نام حاصل ہوا۔ یہ احسان نہیں ہے طیب، یہ محبت ہے جس پر میں نے یہ رشتہ جوڑا۔ طیب بہت محبت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم چلی جاتی مانی، میں ٹھیک تھا، میری وجہ سے اپنی خوشیوں کو ختم مت کرو۔ جانتا ہوں تمہیں یہ رونقیں بہت پسند ہیں، میرے لیے ہر چیز سے زیادہ آپ ضروری ہے۔ اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا تو ہم مل کر یہ سب دیکھا کریں گے۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہ خاموشی کیوں ہے۔ مانی، میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ وہ اٹھنے لگا۔ بیٹھے رہیں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ محترمہ، آپ ہی باہر سب سے کہہ کر آئی ہیں کہ میرا شوہر بیمار نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرایا اور الماری کی جانب بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ شاپر ہاتھ میں پکڑے میرے پاس آیا۔ ایک شاپر میں سے اس نے گجرے نکالے اور میری کلائیوں میں پہنانے لگا۔ یہ کب لیا آپ نے؟ میری خوشی کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ بس لے لیے، میری بیوی کو میرا اتنا خیال ہے، مجھے کیوں نہ ہو۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ تم نے پہنے ہیں نا اس لیے؟ اچھا کچھ اور بھی ہے، یہ کھولو۔ میں نے وہ سب کھولنا شروع کیا۔ اندر میرے لیے ایک بہت خوبصورت جوڑا تھا، چوڑیاں، جھمکے، ہر چیز۔ میں نے چونکتے ہوئے طیب کو دیکھا۔ یہ سب آپ نے میرے لیے لیا؟ مگر کب؟ کیسے؟ کل ڈاکٹر کے پاس سے آتے ہوئے بازار گیا تھا، بس جو سمجھ آتا گیا لیتا گیا۔ مگر آپ کیوں چلے گئے بازار؟ آپ کی طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے، اسی لیے بازار چلے گئے اور اب اپنی طبیعت خراب کیے بیٹھے ہیں۔ عید آ رہی ہے اور میں نہیں چاہتا میری بیگم عید پر کسی سے کم لگے۔ وہ مسکرایا۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہو گئے۔ ایک تو مانی تم روتی بہت ہو، مت رویا کرو، تمہیں مضبوط بننا ہے۔ محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے طیب، مگر تم میری طاقت ہو۔ آپ کے اسی رنگ کے کپڑے میں احمد بھائی سے منگوا لوں گی، بلکہ رکیں، انہوں نے اپنی خریداری بھی کرنی ہے، ان سے کہتی ہوں۔ میرے کیوں؟ کیا مطلب؟ عید بس میری ہی ہوگی، آپ کی نہیں؟ اتنا کہتے میں نے احمد بھائی کو فون کیا اور کپڑوں کا کہنے لگے۔ کل چاند رات تھی اور پرسوں عید۔ چاند رات پر جیسے ایک بھرپور رونق کا سما تھا۔ نمرا سب کو مہندی لگا رہی تھی۔ میں کمرے میں طیب کو دیکھنے کے لیے آئی تاکہ ایک نظر دیکھنے کے بعد آرام سے مہندی لگوانے بیٹھوں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، مگر کیا؟ مجھے پریشانی ہوئی۔ مجھے چائے پینے کا دل کر رہا ہے۔ چائے؟ مگر آپ کو چائے منع ہے۔ چائے پی کر ہنستے ہنستے مرنا بہتر ہے، نہ کہ چائے کے بغیر جینا۔ طیب مرنے مارنے کی باتیں مت کیا کریں یار۔ اچھا نہیں کرتا، چائے تو بنا دو اور مجھے چھت پر لے جاؤ۔ آج چاند رات ہے اور میں اپنے چاند کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ابھی لائے، میں مہندی بھول چکی تھی۔ میرے لیے بس ضروری تھا تو طیب تھا، ہر عید سے، ہر خوشی سے زیادہ۔ ہم دونوں چھت پر جا چکے تھے۔ آج موسم کافی سرد تھا۔ میرے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے۔ یہ 2 کپ کس لیے؟ طیب نے پوچھا۔ ایک آپ کا اور ایک میرا۔ ایک ہی کپ ٹھیک ہے، پہلے تم پی لو اور میرے لیے بچا دینا۔ پسندیدہ عورت کی چھوڑی ہوئی چائے میں بھی شفا ہوتی ہے، یہ میڈیسن کا کام کرتی ہے۔ یہ ساری شفا مجھ سے لے لیں، دوائیاں رہنے دیں۔ میں مسکرائے۔ تم پہلے ملی ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ اب آ گئی ہوں نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ طیب نے سن کر سر میرے کندھے سے ٹکا دیا۔ کل وہی جوڑا پہننا جو میں نے دیا، اور یہ کیا،
مہندی ہی نہیں لگوائی۔ اس نے میری خالی کلائی کو دیکھا۔ میں چائے پی رہی تھی۔ نہیں، ابھی نمرا کے پاس وقت نہیں ہے، میں بعد میں لگوا لوں گی۔ کل سے پہلے لگوا لینا۔ آپ کو مہندی پسند ہے؟ میں نے آدھی چھوڑی ہوئی چائے اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہاتھوں پر، اور ہاں، میرا نام بھی لکھوانا۔ اچھے خاصے عاشق مزاج ہیں آپ۔ تم ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو، بس یوں ہی ہنستی رہنا، اور کل تو مجھے مکمل تیار نظر آؤ۔ اچھا سنو، وہ سرخ چوڑیاں پہننا، وہ جیسے ہر چھوٹی سی چھوٹی بات مجھے بتا رہا تھا۔ آپ کو جیسے اچھی لگتی ہوں ویسے ہی کروں گی۔ میری عیدی بھی دیں گے نا؟ ہاں، کیوں نہیں، تم مانگو گی وہ بھی دوں گا۔ اپنا ساتھ دے دیں ہمیشہ کے لیے۔ ایک عجیب سا احساس محسوس ہوا تھا مجھے۔ مانی، ہمیشہ تو کچھ بھی نہیں رہتا نا، ایک نہ ایک دن تو سب ختم ہو جاتا۔ میں خاموش ہو گئی، کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ ویسے تمہاری چھوڑی ہوئی چائے بہت مزے کی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کل عید ہے، چاچو بتا رہے تھے تم عید کے لیے بہت بےتاب تھے۔ ہاں نا، پتہ پہلے روزے سے عید کا انتظار کر رہی تھی، میں نے چہکتے ہوئے کہا۔ بس جلد ہی یہ انتظار ختم ہونے والا ہے۔ مانی جی؟ میرا ہاتھ تھامنے کا بہت شکر۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا، کچھ بہت عجیب۔ میں ایک پل کو بے چین ہو گئی تھی۔ اچھا، بس میری اچھی تصویریں لیجیے گا کل، جو آپ کہیں۔ ایک رات گزر گئی تھی اور کل عید تھی۔ کاش رات نہ گزرتی اور وہ عید کبھی نہ آتی، پھر میری زندگی میں وہ قیامت خیز دن آیا جس کو سوچ کر اب بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ جب عید کے دن نزدیک آتے ہیں میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اگلی صبح عید تھی، میں نے طیب کو اٹھایا۔ طیب اٹھ جائیں، میں نے آپ کے کپڑے استری کر دیے ہیں، آپ وہ پہن لیں۔ طیب نے بامشکل آنکھیں کھول کر بہت غور سے میری طرف دیکھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج مجھے وہ بہت زیادہ تکلیف میں محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، تم کہیں جا رہی ہو؟ میرے ہاتھ میں شاپر دیکھ کر وہ بولا۔ ہاں، نمرا کی ایک دوست ہے، اس کے گھر تیار ہونے جا رہی ہوں، پاس میں ہی ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ آپ بھی کوشش کریں کہ تیار ہو جائیں۔ کب واپس آؤ گے؟ میں نے طیب کے سوال پر حیرانی سے دیکھا۔ کیا ہوا طیب؟ آپ واقعی ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتے؟ ارے پاگل لڑکی، جاؤ، آج رکنا مت۔ دل سے کہہ رہا، تیار ہو کر آؤ، میں انتظار کروں گا۔ وہ بامشکل بولا۔ آج اس کا سانس بار بار پھول رہا تھا۔ بس تو پھر میں ابھی آئی، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ میں جلدی سے شاپر لے کر باہر جانے لگی جب طیب نے مجھے پیچھے سے آواز دی، ناہل۔ میں نے ایک بار پھر چونکتے ہوئے طیب کو دیکھا۔ طیب نے اتنے عرصے بعد میرا پورا نام لیا تھا۔ کیا ہوا؟ اپنا خیال رکھنا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دل جیسے ڈوب کے ابھرا۔ میں نے سر ہلا دیا اور چلے گئے۔ کاش میں اس وقت نہ جاتی۔ نمرا کی دوست کے گھر پہنچ کر میں تیار ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں مکمل تیار ہو چکی تھی۔ میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بھی بہت خوب آیا تھا، اور مہندی میں جگمگاتا طیب کا نام سب سے پیارا لگ رہا تھا۔ لگتا ہے
آپ کے شوہر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، نمرا کی دوست نے مہندی کے گہرے رنگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کرتے تو ہیں، میں شرمائی۔ اچانک دروازہ بجا اور نمرا اندر آئی۔ اس کا سانس اتنا پھولا ہوا تھا کہ اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیا ہوا نمرا؟ وہ طیب بھائی۔ نمرا کیا ہوا ہے طیب کو؟ میں چیخے۔ کسی انہونی بات کی طرف مجھے اشارہ سا مل رہا تھا۔ ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، بس اتنا سننا تھا کہ میں بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ مجھے اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، بس جلد از جلد طیب کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، دوپٹہ بھاگتے ہوئے کہیں راستے میں ہی گر گیا۔ میں بس جلد از جلد طیب کے پاس جانا چاہتی تھی، اور پھر جب میں کمرے میں پہنچی تو جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ سب لوگ کمرے میں اکٹھے تھے اور طیب کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ میں سب کو ہٹاتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند تھیں۔ مانی۔ طیب کے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ طیب دیکھو میں آ گئی، تمہاری مانی آ گئی۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ یہ دیکھو، یہاں مجھے دیکھو۔ تم نے کہا تھا نا کہ تیار ہونا، دل سے دیکھو میں تیار ہو گئی۔ وہ بس مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، اس کی نظریں ساکت تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور جانے کتنے بوسے اس کے ہاتھ پر دیے، اس کے ماتھے پر دیے۔ طیب میری جان دیکھو، آپ کا نام بھی لکھوایا مہندی پر۔ آپ نے کہا تھا نا، اب آپ مجھے یوں بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ایسے مت کرو۔ ابھی نہیں طیب، ابھی نہیں، بس زندگی جینی ہے نا۔ یہ عید تو ہمیں یادگار بنانی تھی، ہماری پہلی عید، اس کو یوں یادگار مت بناؤ طیب، پلیز ایسے مت کرو۔ میں چیخ رہی تھی، اور بس یہاں طیب کے اکھڑتے سانس اس کی آنکھوں کی طرح ساکت ہو گئے، دھڑکن تھم گئی اور روح وہ پرواز کر چکی تھی۔ طیب نہیں، طیب مت کرو، اٹھ جاؤ، مجھے دیکھو، میں تمہارے لیے سچی سمری ہوں طیب۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری محبت مجھ سے بچھڑ چکی تھی، میرا دل مر چکا تھا۔ امی، احمد بھائی، سب لوگ آگے بڑھے، مجھے تھاما۔ وہ عید کا دن تھا، مگر ہمارے لیے موت کا۔ وہ آخری دن، وہ طیب کی آخری عید تھی، وہ میری محبت کی آخری عید تھی۔ جن آنکھوں میں میرے لیے محبت دکھائی دیتی تھی، وہ آنکھیں اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہی کہ کب طیب کی آخری رسومات کب ہوئی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ یہ عید کا تیسرا اور آخری دن تھا۔ میں 10 دنوں کی دلہن عدت میں تھی۔ وہ جو رنگین جوڑے میں نے شوق سے لیے تھے، وہ اب سفید رنگ میں بدل گئے تھے۔ ہاتھوں کی سرخ چوڑیاں میری کلائی زخمی کر چکی تھی۔ وہ عید گزر گئی تھی۔ کوئی بہت اپنا مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ اب سال گزر گئے ہیں، مگر میں آج بھی خود کو طیب کی امانت سمجھتی ہوں۔ سب ویسا ہی ہے، مگر اب مجھے عید کا انتظار نہیں ہوتا۔ یہ شاید ناشکری ہو، مگر وہ عید طیب کے ساتھ میری بھی آخری عید تھی۔ میری عید جس سے ہوئی تھی، وہ مٹی کی چادر اوڑھ کر ابدی نیند سو چکا تھا۔ طیب مر چکا تھا، مگر محبت زندہ تھی، جس کے سہارے مجھے ساری زندگی گزارنی تھی۔ عیدیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، مگر مر جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ ہمارے دل کا ایک حصہ بھی لے جاتے ہیں، اور جانے کتنی عیدیں آخری بن جاتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی طیب اور مناہل کی کہانی۔ اس دنیا میں اب مناہل اور طیب جیسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔
مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ. آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر طلعت کا جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور مس حفصہ کا جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.